ایران نے پھانسیاں بند نہ کی تو ایکشن لینے پر مجبور ہوں گے۔ بتایا گیا ہے ایران میں ہلاکتیں رک گئی ہیں۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران میں قتل و غارت بند ہو رہی ہے، اس کی تحقیقات کریں گے، سزائے موت کا کوئی منصوبہ نہیں۔ گرین لینڈ سے متعلق دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے سیمی کنڈکٹر چپ سے متعلق نیا ایگزیکٹو ایکشن منظور کر لیا اور معدنی ذخائر سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی کی رضا پہلوی سے ملاقات، کہا کہ ایران کے عوام کے ساتھ اور ظلم حکومت کے خلاف ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ ویزے کا پروسیس غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان 75 ممالک کے تارکین نے امریکی عوام کے ٹیکسز کے رقم سے استفادہ کرتے تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے مطابق جن ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ پروسیس ویزا معطل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، ان میں پاکستان، صومالیہ، روس، ایران، افغانستان، برازیل، نائجیریا، تھائی لینڈ، روس، ایران، عراق، اردن، قازقستان، کویت، کرغزستان، لبنان، لیبیا، نیپال، کانگو، روانڈا، سوڈان، شام، تنزانیہ اور ازبکستان شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ معطلی 21 جنوری سے شروع ہوگی۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے اس عمل کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معطل ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں میں تناؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے رابطے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ایران پر امریکی حملے کے پیش نظر قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس العدید سے کچھ اہلکاروں کو نکالنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایک سینئر ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور ترکیہ سمیت خطے کے ممالک کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ وینزویلا کے خلاف مزید کارروائی کے حوالے سے سینٹ نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا۔ ٹرمپ کا اقدام کانگریس سے مشروط کرنے کا بل 50 کے مقابلے میں 51 ووٹ سے مسترد کر دیا گیا۔ 3 ریپبلکن ارکان سینٹ نے تمام ڈیموکریٹس ارکان کے ساتھ مل کر ووٹ دیا تھا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ کن ووٹ ڈالا۔ امریکی صدر کی دھمکیاں کام نہ آ سکیں، ایرانی حکومت کا پرتشدد مظاہروں میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 26 سالہ عرفان سلطانی کو آج پھانسی دی جائے گی۔ چند لمحوں کے لیے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ کپڑے کے تاجر عرفان سلطانی کو کریچ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق عرفان سلطانی کو باقاعدہ عدالتی کارروائی کے موقع نہیں دیا گیا۔ ایرانی چیف جسٹس کا شرط پسندوں کے خلاف ٹرائل کا اعلان۔ جرمنی اور فرانس کا گرین لینڈ میں فوجی اہلکار بھیجنے کا اعلان۔ گرین لینڈ پر امریکہ اور ڈنمارک کے موقف میں اختلاف برقرار۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے گرین لینڈ سے متعلق دعوے غلط قرار دے دیے، کہا کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں تعمیری مذاکرات ہوئے۔ گرین لینڈ کے مستقبل پر امریکی صدر کا موقف واضح ہے مگر ہمارا مختلف ہے۔ گرین لینڈ کی خود مختاری اور حق کے خود ارادیت ناقابل سمجھوتہ ہے۔ چین یا روس کی جانب سے کوئی خطرہ موجود نہیں۔ گرین لینڈ کے مطابق امریکہ کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں لیکن ملکیت قبول نہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دھند کے باعث راستے دھند لا گئے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور تا کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور M5 روہڑی تا گھوٹکی تک بند ہے۔ موٹر وے M11 لاہور سے سمڑیال اور لاہور ایسٹرن ہائی بائی پاس دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ لاہور مانگا منڈی پتوں کی اکاڑا ساہیوال میں شدید دھند ہے۔ موٹر ویز پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ روس کا ہر صورت ایران کا ساتھ دینے کا اعلان۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھیں گے۔
ایران کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایران اور روس کے تعلقات کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ٹرمپ دنیا میں امریکی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چین کی بھی ایران کے اندرونی امور اور بین الاقوامی مداخلت کی شدید مخالفت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ترکیہ، UAE اور فرانسیسی وزراء خارجہ کو ٹیلی فون۔ ایران میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت کا مطالبہ۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ نہ ٹل سکا۔ امریکہ کے بعد اسپین، پولینڈ اور اٹلی نے بھی اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کا کہہ دیا۔ جرمنی نے ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس العدید سے کچھ اہلکاروں کو نکالنے کا حکم دے چکی ہے۔ برطانیہ کا بھی قطر کے امریکی فوجی اڈے سے عملہ نکالنے کا فیصلہ اور تہران میں اپنا سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں مشرق وسطی کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا اور سفارتی حل کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ وزیراعظم نے قطری قیادت کو یقین دلوایا کہ پاکستان بھی علاقائی امن اور استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کے دفاعی سازوسامان کی دنیا بھر میں مانگ بڑھ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا کہ کئی ممالک ہم سے خریداری کرنا چاہتے ہیں۔ دفاعی برآمدات بڑھنے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ آج امریکی کمپنی کے ساتھ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان میں بہت جلد کرپٹو کرنسی کے لیے ڈیٹا سینٹرز قائم ہوں گے جس میں نوجوانوں کو فائدہ ملے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان ہر روز آپریشنز کر رہی ہے۔ بہت جلد پاکستان دہشت گردی کے ناسور سے پاک ہو جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد سے ملاقات۔ وفد نے کمپنی کے CEO زکری وٹاف کی قیادت میں ملاقات کی۔ ملاقات پاکستان کے ابھرتے ہوئے معاشی منظرنامے میں بین الاقوامی نجی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں مالیاتی شمولیت اور کراس بارڈر ڈیجیٹل فائنانس کو مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ زکری وٹاف نے پاکستان کی بے پناہ اقتصادی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ وفد نے مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں پاکستان کی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاشی استحکام، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور قومی ترقی میں نجی شعبے کی ذمہ دار شراکت داری کے لیے سازگار ماحول کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ پاکستان عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ۔ مالیاتی جدت کے فروغ کے لیے وزارت خزانہ اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ اعلامیے کے مطابق ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی چیف ایگزیکٹو کی قیادت میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم نے ڈیجیٹل پاکستان کے وژن کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور شفاف مالیاتی نظام ملکی معیشت کے لیے ناگزیر۔ زچری وٹاف کا پاکستان کے ساتھ محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے، سرحد پار لین دین اور زر مبادلہ کے نظام میں جدت لانے میں دلچسپی کا اظہار۔ حکومت کا نئے کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ کرنسی نوٹوں کے نئے اور جدید ڈیزائن تیار کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کے نئے کرنسی نوٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ کرنسی نوٹوں میں سیکیورٹی پرنٹ استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان کے علاقائی جغرافیائی تنوع اور تاریخی یادگاروں کو نئے کرنسی نوٹوں میں استعمال کیا جائے گا۔ شفافیت اور مؤثر کارکردگی کے لیے ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حکومتی اداروں میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا
सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर माली बोझ कम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तमाम हुकूमती अदाइयाँ जून तक डिजिटल कर देंगे। एतराफ़ करना चाहिए पाकिस्तान में टैक्स व तवानाई की कीमतें ज़्यादा हैं, इस वजह से कुछ कंपनियां मुल्क से बाहर जा रही हैं। कुछ कुव्वतें सिंध के हकूक़ और वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिट्टी में थर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सूबा सिंध की कारकर्दार कशी की जाती है, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थर पाकर है। थर पाकर से पैदा बिजली का फ़ायदा फैसलाबाद को भी होता है। थर पाकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन लीडर के मामले पर मुशावरत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री से मुतालिक स्क्रूटनी की गई। सेक्रेटरी कौमी असम्बली और स्पेशल सेक्रेटरी लॉ की शिरकत। अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए तस्दीकी अमल का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर की तकर्री का फैसला कल फाइनल हो जाएगा। वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन ने स्पीकर को महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया है। कवानीन को फॉलो करते हुए अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात को नई जिहत देने के आज़्म का अयादा किया। सदर मुमलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान से सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहाद और तहम्मुल पर जोर दिया गया। किम हम ने सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन एवॉर्ड से नवाजा। शाही महल आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफ्तर की दूसरी शादी का दावतनामा सोशल मीडिया पर वायरल। इत्तलात के मुताबिक तकरीबात 16, 17 और 18 जनवरी को होंगी, जबकि दावत वलीमा 18 जनवरी बेरोज़ इतवार को जाती उम्रा लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा। जुनेद सफ्तर की होने वाली अहलिया शानज़े लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती हैं। बालाई इलाकों में शदीद ठंड से हर शय जम गई। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और सोर में -8 डिग्री तक गिर गया। कलाम और पारा चन्नान में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा ज़ियारत में पारा नुक्ता इंजमात को छू गया। कलात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में 4 डिग्री की सर्दी।